الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد. مارکیٹ والوں کی طرف سے آج سے 2 دن تبرکات کا انتظام ہے. پروردگارہ سب کی خدمات کو قبول کر دے یا اللہ. سب کی عزت آبرو مال و دولت میں ترقی دے یا اللہ. ہمارے علاقے کو خطے کو ہر آفات سے محفوظ رکھے یا اللہ. پروردگارہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عنایت کر یا اللہ. ملت مسلمہ کے درمیان پروردگارہ اتفاق و اتحاد قائم رکھے یا اللہ. پروردگارہ عزاداران سید شہداء جہاں کہیں بھی ہو، دشمن اور زمانے کے یزیدیوں کے شر سے ہر عزادار کو جہاں کہیں بھی ہو تیرے حفظ امان میں رکھ یا اللہ. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو یا اللہ. پروردگارہ تمام مراجع اعظام جہاں پر بھی ہے جو دین کی خدمات کر رہے ہیں، رہبر عالی قدر شخصیات مذہبی و دینی پروردگارہ محفوظ رکھے یا اللہ. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو یا اللہ. عزیزان محترم، ہمارے پاس محرم الحرام اب جو عشرے کے لحاظ سے ہیں آج اور کل کے مہمان ہیں. عشرہ محرم الحرام ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو اس میں مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھیں. پوری دنیا پہ حسین کا قبضہ ہے. جس میڈیا کو کھولتے ہیں، جس شخص سے بھی سنتے ہیں، ہر کوئی حسین حسین کہہ رہا ہے. تو یہ واقعاً انشاءاللہ ظہور امام کے لیے بطور مقدمہ کائنات میں تیاریاں ہو رہی ہیں انشاءاللہ. تو یہ اس سٹیج کو اور اس منبر کو اور اس عشرے کو، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے خاص کو عام کرنے کی ضرورت ہے. عوامانہ جو حالات ہے، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق کرتے ہیں، لیکن خواص کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے جو حالات ہیں، کارنامے ہیں، ان کی اصلاح کر لیں. میرے عزیزان، مولا کے اس خطبے میں آپ اس میں یہ فرماتے ہیں اصلاح کے نکلے ہیں. یہاں حکومت کرنے کے لیے نہیں، حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اصلاح امت کے لیے. ہر امام کا دور ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، معصوم کا جو بھی دور ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا مد مقابل میں کون سا جو ائمہ علیہ
السلام کے دور میں مقابل ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ہمارا دور پیغمبر کے دور کی طرح ہے، امیر المومنین کے دور کی طرح ہے، امام حسن مجتبیٰ کے دور کی طرح کا ہے، امام حسین علیہ السلام کے دور کی طرح ہے، امام سجاد کے دور کی طرح ہے، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کی طرح ہمیں 14 میں سے کون سا دور ہے اسی کے حوالے سے اپنے ایریے کو، اپنے دائرے کو، اپنے زمانے کو ہم نے بنانا ہے۔ ایک امامی ہے، ہمیشہ ایک حالت نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں اگر امام محمد تقی علیہ السلام ہوتے تو امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی وہی رویہ اختیار کرنا تھا جو امام حسین نے کیا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دور امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ہوتا تو امام حسین علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ترقی خدمت اور دین کی بقا کے لیے کام کرنا تھا۔ عزیزان محترم، ائمہ کا پکڑ کے دین میں لانا نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد اصل دین کو بچانا ہے۔ دین قائم ہے یعنی آج تک ہے تو ہر ائمہ اپنی جگہ کامیاب، ہر امامت کے دور میں اگر جو اپنی مسئولیت کو انجام دیے ہیں تو پیغمبر کے بعد سے ائمہ نے دین کو، شریعت کو آج تک مٹنے نہیں دیا ہے، تو ہر ائمہ اپنی جگہ کامیاب۔ کسی نے صلح کیا ہے تو کسی نے خاموشی اختیار کی ہے، کسی نے تعلیم پہ زور دیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آج کل ہمارا دور اگر میں سمجھوں کس دور کے حوالے سے ہے، ہم سمجھتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے ہے، ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارا مقابلہ وقت کے یزید کے ساتھ ہے، لیکن یزید کوئی شخص کا نام نہیں ہے، یزیدیہ ایک نظام کا نام تھا جو مولا حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ مولا نے قیامت کے لیے ایک دستور دیا، مثلی کہا، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں، مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا اس جیسے، ایک نمونہ دیا قیامت تک کے لیے۔ اسی طرح اگر میں امام سجاد علیہ السلام کے طریقے کو دیکھیں، کیا سے کیا خدمات انجام دی ہے۔ میرے خیال میں ہمارے دور کا اگر ہم دیکھیں دنیا میں ہر دور میں ایک سنت معاشرہ جامع انسانی پر حاکم ہوا کرتی ہے، ایک روش، ایک طریقہ، ایک ماحول، ایک فکر انسانی سوسائٹی میں حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ یہ انبیاء کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے انبیاء کے لیے وسائل فراہم کیے۔ حضرت نوح کا زمانہ کچھ اور تھا تو نوح کو کچھ ایسے جو ذرائع فراہم کیے، حضرت ابراہیم کا دور کچھ اور تھا، حضرت موسیٰ کا دور کچھ اور تھا، حضرت عیسیٰ کا کچھ دور اور تھا۔ ہمارے اگر زمانے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے حوالے سے صلوات پڑھیں۔ جو علم اور ہنر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اتنے آگے ہونا چاہیے، مولا اس زمانے میں اتنے فارمولے دے کے گئے ہیں جو آج کی دنیا کے لیے بھی نمونۂ عمل ہے۔ میں بار بار اس کے ہر مجلس میں ذکر کرتا ہوں، میرے مولا کے ہر فرمان کی تحقیق ہو رہی ہے۔ آپ اس کو میں نے رات کی مجلس میں 80% جوانوں کے ہوتے، تو میں نے ان کے لیے ایسا ایک موضوع بنا کے رکھا ہے کہ امام جعفر علیہ السلام زمین و آسمان کائنات کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر ہے، کیا تعلیمات دے کے گئے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ جوانوں آنکھ کھول کے دیکھو کہ ان تمام چیزوں میں، یعنی کتاب آفاقی انفسی وہاں میرا موضوع ہے، نفس میں دیکھو اور کائنات میں دیکھو، ان کا مقابلہ کرنا ہم نے تیار ہونا ہے۔ تعزیٰ محترم، یہاں ہمیں علمی بنیادوں پر سوچنا ہوگا، عملی بنیادوں پر آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اسی طرح نہیں سن کے نکل جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا سلسلہ چلا تھا، آپ نے دیکھا معاشرے کی اصلاح کے لیے اصلاح چاہیے۔ آپ سب مجھے بہت سارے جو مشورے دے رہے ہیں، آپ سب کی بہت بہت مہربانی۔ کل کے بارے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بار بار کم از کم مجھے سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کہا تو تھوڑا سا، لیکن میں شروع میں یہ آپ تمام سے گزارش کر چکا ہوں، بزرگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں جو جوان ہیں ان سے، جو رویہ ہو، جو الفاظ ہوں گے ایسے استعمال کریں ادب کے دائرے میں رہ کر، اس قسم کے نہیں ہونے چاہیے۔ مشورہ دینے کا حق ہر ایک کو حق ہے، میری رائے کے ساتھ آپ سب کا اتفاق ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ کوئی ضروری میں کہ نعوذ باللہ کوئی میں آپ سب کو کوئی بڑا تھوڑا ہوں، میں ایک ادنا سے طالب علم ہوں، یہاں حکم ہونے پر اپنی مسئولیت کو اس عہدے کے مطابق، اس کرسی اور اس ممبر اور اس اشرے
اس سے بہتر گفتگو کرنے والا ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اس سے بہتر گفتگو کرنے والا ہونا چاہیے, بڑا سا بڑا ہونا چاہیے. لیکن جب حکم ہوتا ہے تو ایک امانت ہوتی ہے, اس امانت داری کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی تمام تر ذاتی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اپنے معاشرے کو, جو مسلم سوسائٹی ہے, مومن کی سوسائٹی ہے, ہم سب کی خواہش ہوتی ہے لبنان میں جائیں, فلسطین کو آزاد کر لیں, اور یہ حسن نصر اللہ کے ساتھ ساتھ ہم شانے بشانے ہو جائیں, شام میں دہشت گردوں کو ادھر ادھر کر لیں, عراق میں جا کر آیت اللہ سیستانی کے حکم پر لبیک کہیں, ایران میں جا کر حضرت آیت اللہ عظمہ رہبر معظم کے حکم پہ چلیں, اچھا جی فلسطین میں جائیں, یمن میں جائیں. کیا وہ سارے اسلامی سوسائٹی ہمارے اپنا معاشرہ کوئی اور معاشرہ ہے؟ ہمیں اپنے معاشرے کی, ہم نے اپنی سوسائٹی کی خدمت کری, یہی ثواب جو آپ فلسطین میں جائیں کرنے یہی پر نہیں ملے گا. الحمدللہ ہمارے یہاں پر بھی مومن مسلم سوسائٹی ہے, اس کی اصلاح کے لیے کام کر لو. وہاں جانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے, دل میں خواہش رکھو, ہمدردی رکھو, جہاں پر بھی مسلم ہے, جہاں پر بھی مظلوم ہے, بلکہ مسلم سے ہٹ کر جہاں پر بھی مظلوم ہے, مظلوم کی حمایت میں مولا علی علیہ السلام کی وصیت میں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم جو بھی ہو, ظالم کو آگے کوئی صفت کے ساتھ ذکر نہیں کیا, مولا نے صرف موصوف کو ذکر کیا, ظالم ہو بس, اور آگے وللمظلوم کہا. مظلوم کے لیے آگے کنڈیشن نہیں ہے, مظلوم مومن ہو, رشتہ دار ہو, اپنے ہو, یہاں کے وہاں کے ہو, نہیں ہے. مظلوم جہاں ہو ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ, ظالم جہاں پر ہو ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ. لہٰذا یہ ہے. لیکن ہمیں اپنے معاشرے میں بھی جو کام کرتے ہیں ہر ایک کو اپنی مسئولیت کے تحت کام کریں, وہی ثواب ملے گا جو آپ کو حزب اللہ کے ساتھ کام کرنے کا ثواب ہے. آپ امام خمینی کے ساتھ انقلاب کے لیے کام کر لیں, رہبر معظم کے حکم پہ چلنے کا حکم کرتے ہیں, تو اپنی سوسائٹی, اپنا معاشرہ یہ بھی تو سنبھال, ہمارے وہ فرض ہے. یہی نہیں ہے ادھر کی ہم باتیں صرف کر لیں, یہاں کے ہم جو کچھ ہو, مجھے اپنی بچوں سے سروکار ہے, اپنے گھرانے سے سروکار ہے, مجھے اپنی ذات سے سروکار, یہ نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے دائرے میں جہاں رہتے ہیں, ہمارے اوپر پہلے ہمیں مومن و مسلمان ہونے کے بعد پاکستانی, پھر اس کے بعد دوسروں کے بعد ہمیں سوچنا ہوگا. پاکستانی اگر ہم ابھی بلتستان میں ہیں تو بلتستان کے حوالے سے, اسکردو شہر میں رہتے ہیں تو اسکردو شہر کے حوالے سے, اپنے محلے میں رہتے ہیں تو اپنے محلے میں. اگر آپ اس کو کم کرتے کرتے آ جائیں گے تو اپنی ذات تک ہو جائیں گے, پھیلتے ہوئے آگے جائیں گے تو آپ عالمی سطح پہ سوچیں گے. اس کو ہم سب کی ذمہ داری سمجھ کے ہمیں نبھانا ہوگا. لہٰذا آپ تمام کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں, اور کل کی جو میرے لیے ہوگی میں آپ تمام سے معذرت چاہتا ہوں. پرسوں کی میں خود بھی سوچتا ہوں جا کے, پرسوں کے ایک میرے تاریخی حوالے سے تھوڑا سا اشتباہ ہوا تھا, وہ میرے محترم سامعین کو میں جہاں پر میری غلطی بھی کھل کے بتاتا ہوں, یہ نہیں چھپا کے رکھتا ہوں. تاریخ کے اعتبار سے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے جو فرزندوں میں سے حضرت مہربانوں کی اولاد میں سے حضرت قاسم بڑے تھے, امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حسن مثنیٰ بڑے تھے. میں نے اس دن شاید اشتباہ اولاد میں بڑے کہا, حضرت جو اپنی ماں کے حوالے سے جو حضرت قاسم بڑا تھا, اس لیے ماں کی زیادہ سے زیادہ توجہ آرزو حضرت قاسم پر تھی. تو یہ میری سے مجھے کسی نے نہیں کہا, میں خود سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں. تو یہاں پر بھی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہوگا میری ذمہ داری اس معاشرے کے اندر کیا بنتی ہے. یہی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا, بخدا ہی پوچھا جائے گا, مجھ سے وہی پوچھا جائے میں کر سکتا ہوں. اگر میں نہ کروں تو مجھ سے سوال ہوگا, لیکن جو ذمہ داری مجھ سے بڑے کی ہے مجھے نہیں پوچھا جائے گا, میرے ذمہ ہی نہیں ہے. تو ہم اس منزل پر ہیں. کل میرا آخری خلاصہ ہوگا, ضرور سننا جو میں پورے عشرے کو خلاصہ بیان کروں گا, سب کی ڈیوٹیاں لگا دوں گا. میں دیکھتا ہوں آپ سامعین میرے ساتھ, یا جو میرے دیے ہوئے رائے, جو آپ کے اذہان مبارکہ میں جتنی بھی رائے ہیں, ان کی کسی کونے سے اگر ٹچ ہو جائے, مل جائے, تو اس کے مثبت طریقے میں ہمیں آگے لے کے جانا ہوگا. بر محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اہم ترین ابھی موجودہ دور کے حوالے سے اکنامک جو مسائل ہیں, جو ہمارے معاشی مسائل ہیں, اس پر بہت حملہ ہو رہا ہے, بہت حملہ ہو رہا ہے. غور سے آپ دیکھیے
اور جتنی بھی ان کی پراپرٹیز ہیں ان پہ حملہ ہوتا جا رہا ہے. جتنے بھی ان کے پیسے تھے بیچارے جو پنشن ہو کے آتے ہیں یا جمع پونجی تھی سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. کس چیز کی وجہ سے؟ ایک چیز میں آپ بتاؤں, نمونے کے طور بہت سارے وزراء ہیں اب جو غلط کاموں میں استعمال ہو جائے اپنی جگہ, لیکن ہمیشہ استقبال, استعمال, لفظ, تین لفظ بہت خوبصورت ہے, غلط معنی ہو گیا اس کا. لفظ بہت خوبصورت ہے. مثلا استقبال ہے طلب بڑائی, لوگوں کو بڑا بنا ہے نا جی, بڑا کبر سے بڑا بنا. استعمال طلب تعمیر کرنا, بنانا. استثمار سامان بنانے کی کوشش کرنا. لیکن دشمن ہمیشہ اسی طرح نہیں آتا کہ میں آپ کو خراب کر دوں گا, تم سب کو برباد کر دوں گا. نہیں, استعماری طاقتیں ہمیشہ مفاد دکھا کے آتے ہیں, جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. استثمار ہمیشہ لوگوں کو بڑی بڑی خوبصورت چیزیں دکھاتے ہیں. یہ کرو نا جی, یہ کرو نا جی, آگے یہ ہے جی, آگے آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے آرام ہے, آپ کے لیے راحت. وہ سب سے اہم کیا ہے؟ اتنی گاڑیاں بازار میں چل رہی ہے, اتنی گاڑیاں, جیب سے 1000 روپیہ ڈیلی جاتا ہے تو 100 روپے کی آمدنی نہیں ہے. کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ضرورت اپنی جگہ ہے, لیکن گھروں میں 3 گاڑیاں ہیں. اس سے معیشت پر بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے, تباہ ہو رہے ہیں. گاڑی رکھنا اس سے بھی بڑی, آپ دیکھیں سیزن کے لیے گاڑیاں لائے ہیں, 18-20 لاکھ کی گاڑیاں لائے ہیں. سیزن 1.5 مہینے کی سیزن ہے, اس میں زیادہ کمائے تو 4-5 لاکھ روپے. اب آئندہ سال کے لیے اس نے کمانا, باقی 1.5 مہینہ اس نے چلایا, 2 مہینے رکھے. آپ سیزن لی, 2 مہینے اس نے کمایا. کیا کمایا اس نے, کیا کمایا اس نے, کتنا کمایا ہوگا؟ 5 لاکھ روپے. چلو میں 10 لاکھ صحیح. گاڑی کی قیمت ابھی ادا نہیں ہوگی, ابھی آگے چلانا ہے. سال بھر اسی گاڑی کو فیولنگ میں اگر دیکھیں روزانہ 2-2 ہزار روپے خرچہ. آئندہ سال تک اس نے جو کچھ کمایا ہے اس کے علاوہ اسی کے دگنا اس گاڑی نے کھا کے اس کے بالکل معیشت کو برباد کر دیا. لیکن گاڑی میں جاتے ہیں, یہاں سے آتے ہیں جی, ایک پنسل لینے کے لیے بھی جاتے ہیں جی, کہاں بازار میں جانا ہے. ایک پنسل لینے کے لیے جس کی قیمت 5 روپے ہوتے ہیں, گاڑی میں فیول جاتے ہیں 150 روپے کی. سول آپ دیکھیں یہاں شہر کے اندر چند 1-2 جگہوں پر سستی سلسلہ ہے. اس کے لیے شہر میں کیا ہے, کہاں جانا آپ نے, کیا نہیں مل رہے. لیکن اب دیکھیں آپ کی معیشت پر اتنا حملہ ہو رہا ہے, آپ کے اندر سے ساری جو معیشت ہے تباہ ہوتی جا رہی ہے. اور سردیوں میں ادھر کیسے رہنا ہے جی, بہت ٹھنڈ ہے نا جی, ہمیں پنڈی جانا چاہیے, پنڈی جانا چاہیے ہمیں, یہاں جو کچھ ہے پنڈی جانا چاہیے. اللہ اکبر. سردیوں میں ادھر سے ممبر سے دیکھتا ہوں تو میں نے پچھلے سال کہا تھا کچھ پل لکھا تھا, باقی جو لفلا فرافرا ہے کوئی نہیں. ایک رجحان بڑھ گیا, کوئی مریض ہو, کوئی مجبور ہو, ہم یہیں پیدا ہو گئے تو آپ کتنی بار آپ پنڈی جائیں گے, آپ وہاں پر کہاں رہنا ہے, صبح سے لے کر شام تک خرابیوں کی محفل میں رہنا ہے. جو یہاں سے انرجی مذہبی حوالے سے سب برباد ہو کے دنیا کے پتہ نہیں کن کن مکانات میں پھر کے جو یہاں کا ماحول تمام کے لیے زہر حلال پی کر دوبارہ ادھر آ جائے تو معاشرے میں زہر مزاج پھیل جاتا ہے, معیشت بھی تباہ. ایک دفعہ پنڈی جا کے آنے پر, ایک دفعہ پرسوں میں کسی میٹنگ کے لیے لاہور جا کے آیا, بخدا ایک میٹنگ میں 4 دن کے وہ واپس آؤ, میرا کام ہی کوئی نہیں, کچھ یعنی گا میرے کیا کام ہے میرا, 4 دن میں واپس آ گئے تو 50,000 روپے خرچہ ہوگا. جہاز میں 17,500 روپے جہاز کی ٹکٹ ہے, ادھر سے ایئرپورٹ جانا, ادھر سے ایئرپورٹ جانا, ادھر سے ٹیکسی میں آنا, ادھر سے پتہ نہیں الکریم میں جانا, ادھر سے الرحیم میں جاتے میرے تو 50,000 روپے نکل گئے. معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے. سوچو کون, اس کے لیے کیا کرنا ہے. ہر چوک پہ بینک کھولے جا رہے ہیں, ہر چوک پہ بینک کھولے جا رہے ہیں. کیوں بلتستان میں کیوں زیادہ کھولے جا رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ بینک میں رکھنا, کہیں اور رکھنے کی جگہ کوئی نہیں, اس کے پاس کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ان کے پاس, اس لیے بینک چلتا ہے نا, بینک چلتا ہے, خود بیٹھ رہا ہے, معاشرہ بیٹھ رہا ہوتا ہے, سوسائٹی بیٹھ رہی ہوتی ہے, معاشرہ
بینک کھولنا ہوگا، ہر راستے کو روکنا ہے تو بہتر راستہ دے دو، پھر اس کے ایکسپرٹ کے ذریعے اچھے آدمی سے ہر کام نہیں ہوتا، ہر ایک میں اچھائی بھی ہو اور مہارت بھی ہو، دو چیزوں کے ذریعے سے بینک کھولنا ہوگا۔ کل مجھے کسی عزیز نے واٹس ایپ پہ جو آڈیو پیغام بھیجا، کھولنا چاہیے، یہی میرا مقصد، کھول دو، ہر کوئی پیسہ ڈال دو، اس میں سود کو ختم کرنا ہے تو آپ نے قرض الحسنہ دے دو، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا، خدا کا وعدہ ہے اگر تم مالی بحران میں ہو تو تم قرض الحسنہ کا سسٹم رکھو، خدا تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا اور تمہاری معیشت کو بہتر بھی کرے گا۔ کھول دو، معاشرے سے بھاگنے والا کوئی نہیں ہے، سسٹم رکھو۔ قرآن نے قرض الحسنہ کا دیا ہے، سود کا نہیں۔ سود کو اگر معاشرے سے برباد کرنی ہے، سود کے نظام کو ختم کرنا ہے تو بینک کھولو۔ یہ بینک سارے گورنمنٹ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ہمارے جیسے کسی آدمی کی کاوشی سے کھولانا ہے، اور ہمارے یہاں پر سب کو دیکھیں بخدا پچھلے سے پچھلے تقریباً کو یہاں پر وہ حضرت موجود ہوں گے، وہ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے گئے، جناب عالی کیا ہے جی، جتنے بھی بڑے ہمارے یہاں پر تھے، میں نام اس لائن کا نہیں لوں گا، شاید ان کی عزت نفس ہے، سب لوننگ کے لیے اپنے گھر میں اس کے کرائے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہراً تو ہے وہ سفید پوش ہے، یہ 10-15 لاکھ کی گاڑی میں پھر رہے ہیں، بس بازار میں پھر رہے ہیں، اپنا گھر بھی بخدا کسی کو بیچ کر سود کے پیسوں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے گھر میں کرائے پر بیٹھا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ معاشرہ آپ کا کیسا ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس معاشی پالیسی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے کسی عزیز نے کہا، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اسلام میں پینشن نہیں ہے، ادارے میں پینشن ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ میرے بات کو تھوڑی غور کر لیں، آپ کسی ادارے میں ہیں، بینک میں آپ تھے، کسی مالی ادارے میں آپ تھے، آپ ادارے سے پینشن ہو سکتے ہیں، معاشرے سے پینشن نہیں ہے، آپ پینشن نہیں ہے۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، امام خمینی فرماتے ہیں جب 60 سال ہونے کے بعد فوجی آفیسر امام کے پاس آئے، میں نے پینشن ہونا ہے، آقا جان میں نے پینشن ہونا، اب میری عمر آ چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب 50-60 سال کے آگے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ مجھے ریٹائرمنٹ کے لیے اجازت دیجیے۔ اچھا کیوں؟ اب بوڑھا ہو گیا، مریض ہے؟ نہیں جی، بس عمر کا تقاضا ہے، اب اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے۔ اچھا اللہ اللہ کہاں کر رہے ہو؟ مسجد میں نماز۔ اچھا آپ کا کام یہ ہے؟ آپ کو کس نے کہا اسلام میں ریٹائرمنٹ ہے؟ اگر ریٹائرمنٹ ہونا تو خمینی کو پہلے پینشن ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ کے تو ابھی 60 سال ہو گئے، خمینی کے 80 سال ہے، اس لیے خمینی کو بھی اگر پینشن ہونا ہے تو حبیب ابن مظاہر کو تو 94 سال تھے، کربلا میں موجود تھے، مسلم نے اوسطاً 90 سال کے ہیں، جب وہ ریٹائرمنٹ، سلمان فارسی 450 سال پیغمبر کے ساتھ رہے، وہ پینشن نہیں ہے، تو افسر آپ کو پینشن کہاں ہے؟ اسلام میں پینشن کہاں ہے؟ آپ ریٹائرمنٹ نہیں ہے، آپ معاشرے سے ریٹائرمنٹ نہیں ہے، آپ کو بینکنگ کا سسٹم آنے والے جوانوں کے لیے کوشش کر کے ادارہ کھولنا ہوگا۔ اب کس کی ذمہ داری ہے؟ کل بتا دوں گا، کس کی ذمہ داری ان کو جمع کر کے لانا، کل بتاؤں گا۔ خلاصہ اس عشرے کا میں دیکھتا ہوں، آپ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے جو اکنامک حوالے سے جو ماہرین ہیں، آپ کی ذمہ داری اس معاشرے کو آنے والے خطرات سے بچاؤ، اور برباد ہو جائیں گے، اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ جو آ رہا ہے سیلاب، اس سے روکنا ہوگا، نہ رکے تو ہمارے سامنے بہت بڑی مشکلات ہیں۔ میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی۔ دوسرے نمبر پر ہمیں کس پہلو کو دیکھنا ہوگا؟ ہمیں میڈیکل میں جب جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہاں ہے۔ مریض آدمی کیا کر سکے گا؟ کیا کر سکتا ہے؟ مریض آدمیوں کا معاشرہ بھی مریض ہوتا ہے، کمزوروں کا معاشرہ بھی کمزور ہوتا ہے، لہذا صحت کے اصولوں کو خیال رکھنا ہوگا۔ صحت کے لیے کل جو ادھر ہمارے حجت الاسلام والمسلمین آئے ناصر زمانی صاحب، بہت ہی فعال عالم دین ہیں، اپنی مثال کے مطابق بہت کوششیں کرتے ہیں۔ قبلہ شیخ صاحب نے بھی پرسوں جمعے میں اس کے بارے میں فرمایا تھا، کل وہ ادھر مجلس میں تھے، شاید آج بھی ہو یا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا وہاں پر کیا سلسلہ
معاشرہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کو چلاتا ہے، معاشرہ ہے جو ریاست کے لیے آدمی دیتی ہے۔ معاشرے میں جب کسی قسم کی بے حسی ہو تو لہٰذا ناراض نہ ہونا، اس لیے میں نے ریٹائرمنٹ کو کہا ہے، ان کے پاس فرصت ہے، اس کے لیے مراد یہ باقی سب ادھر بیٹھ جائے وہ جب اللہ جیسے میں نہیں چلا سے نہیں ہے۔ آپ یہ جوان ناراض نہ ہو، پیغمبر کی حدیث ہے رائے الشیخ احب الی من جلد الغلام، بزرگوں کی رائے مشورے میرے نزدیک جوانوں کے جوش اور خون سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ جوشیلے ہوتے ہیں، وہ حساسیت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، وہ سوچ سوچ کے پھون پھون کے قدم اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ان کی ذمہ داری ہے نئی نسل کو نیا راستہ دے کر آگے لے کر جانا۔ اب ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے، ایک چھوٹا سا کلینک کھول گیا، 40 سال میڈیکل اور اس میں رہنے کے بعد چھوٹے سے میڈیکل اسٹور کھول کے چھوٹے سے کلینک میں صبح سے لے کے شام تک، عزیز امانی آپ کی شخصیت کے خلاف ہے۔ آپ کو بڑا ہونا چاہیے، آپ کو بہت بڑا ہاسپٹل کھولنا چاہیے، آپ کو بہت بڑا ادارہ کھولنا چاہیے۔ یہ جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کے لیے کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں جاتے تو خدا میں آپ کو بتا دوں، یہ پچھلے تقریباً 4-5 مہینے پہلے موجودہ حکومت کی طرف سے پچھلے سال ہوگا شاید، یہ موبائل ہاسپٹل کے اندر ایک بہت بڑا ٹرک ہے، تو اس میں ہم میں سے جو کچھ دوسرے علماء کرام نے ہمیں کہا آپ لوگ افتتاح کیا، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار شفا دے۔ اسی کے اندر الٹرا ساؤنڈ ہے، اسی کے اندر ایکس رے ہے، اسی کے اندر یہ ہے وہ ہے فلان ہے فستان ہے۔ اس کو ذرا افتتاح کے لیے چلاؤ کہتے ہیں تو چلانے کے لیے کوئی بابا تلاش کرے، بوڑھا بابا، اسے چل ہی نہیں رہا۔ ارے مشینیں خود نہیں چلتی عزیزان، اس کے لیے ٹیکنیشین چاہیے ہوتے ہیں، چلانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مشینیں خود سے کام نہیں کرتی، مشینیں سہولت ہے، چلانے والا انسان ہوا کرتا ہے۔ دنیا کے لوگ آگے جا کر مشینیں بنا سکتے ہیں تو کم از کم ہم تھوڑے سے آگے سے جا کے اس کو چلا تو سکے نا۔ ان کے لیے تھوڑے سے آپ ادارہ کھول لیں، جو آگے ناصر زمانی صاحب کھول سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ریٹائر ہو گئے، فیس مجھے دے دو بعد میں، ایک کو میں بلاؤں گا، نہیں کرے گا تو آئندہ موقع ملے گا تو میں نام لے کے بتاؤں گا۔ میں نے ان سے کہا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے، ابھی میں فیس مانگ رہا ہوں، جب خدا کرے اور موقع مل جائے، اور موقع مل جائے میں نام لے کے بتاؤں گا۔ میں اگر آپ کے ساتھ نہ ہوتا آپ مجھے گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے چلو، لیکن یہ ہے انجمن امامیہ کے تھرو دوسرے ہمارے اب اس میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر مذہب کا نہیں ہوتا، ڈاکٹر قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ باہنر آدمی کسی علاقے کا نہیں ہوتا، باہنر آدمی پوری ملت کے لیے ہوتے ہیں۔ باہنر قوم کا ہے سرمایہ، بے ہنر بوجھ ہے زمین کے لیے۔ باہنر افراد قوم کا سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ آگے آ جائیں، یہی جو سسٹم آپ ادھر چلا رہے ہیں، 500 کے قریب ہمارے یہاں پر سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کہاں سے لانا ہے؟ جب دوسرے کسی جگہ سے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا حق مارا جا رہا ہے۔ حق کے لیے اپنے آپ کو مستحق بناؤ، پھر اس کے بعد حق کو چھیننے کی کوشش کر لو، فریاد کر کے حق نہیں ملتا۔ کوالٹی پیدا کر لو، اپنے اندر شرائط پیدا کر لو، اس کے بعد دنیا کے ساتھ مقابلہ کر کے حق کو لینے کے ہوتے ہیں، حق کو مانگنے کے نہیں ہوتے۔ جو مانگتے ہیں وہ کسی کے حق سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق ہمیشہ لیے جاتے ہیں، حق کو ہمیشہ چھینے جاتے ہیں، حق کو ہمیشہ مقابلہ کر کے لینا ہوتا ہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اب تمام چیزوں پہ نظر رکھنا ہوگا۔ اب جس کی وجہ سے کیوں یہ ہارٹ کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، لیکچر دینے ہوں گے، سکولوں میں جا کے لیکچر دینے ہوں گے، بلکہ جمعے کے اندر 2-3 نمازوں کے مسائل جو قدر شیخ صاحب نے شروع کیا عالم دین کے ذریعے، میں تو یہی دست بستہ گزارش کروں گا، دست بستہ، کیونکہ چھوٹی سی ایک رائے ہے، چاہے رائے میری چھوٹی ہو لیکن رائے تو بڑی ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں میں چھوٹا ہوں اس حوالے سے۔ ایک ہفتے میں ایک مولوی نماز کے مسائل بیان کر لیں، ایک ہفتے میں ایک ڈاکٹر صاحب صحت کے بارے میں بتائیں، ایک ہفتے میں ماہر تعلیم کے بارے میں بتائیں، ایک ہفتے میں انتظامی حوالے سے ایک ذمہ دار جو ابھی ریٹائر ہو گئے، انتظامی حوالے سے لیکچر ہونا چاہیے۔ جمعے کے خطبہ ہمارے سیاسی عبادی ہے، لہٰذا وہاں لیکچر ہونے چاہیے تاکہ معاشرے میں آگاہی آ جائے۔ عزیزان محترم، یہ آپ کی ذمہ
پچھلے سالوں میں ہارٹ کی وجہ سے ہے، موت اٹل ہے، لیکن موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب پہ رکھا ہے، اسباب پہ رکھا ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا تو موت نے آنی ہی آنی ہے۔ ہاں، اس لیے پروردگار کا یہ ارشاد ہے، لوح سب تو اس بات ہے، اگر تم موت کے لیے پہلے ہی سے ذرائع خود فراہم کریں تو موت پہلے آئے گی، اگر موت کے لیے ذرائع کو پیچھے ہٹ کر زندگی اور حیات کے لیے وسائل پیدا کر لیں تو اللہ عمر میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر حضرات کی جو مسیحائی کا کام کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک ڈاکٹر صاحب جا کے کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب کسی کلینک میں کام کرتے ہیں، پیسوں کی اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو قوم کو سنبھالنے کی آپ کی ضرورت ہے۔ سلوات پڑھیں۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں یہاں ہمارے ہاسپٹل کے اندر مشینیں ہیں، چلانے والا نہیں ہے، بڑی مشینیں آ جائیں گی۔ علامہ شیخ محسن صاحب کا ایک جملہ ہے، پیسہ مانگ کر کام کرنے کی کوشش مت کر لو، کام کر کے پیسہ لینے کی کوشش کرو، پیسہ خود بخود تمہاری قدم چومے۔ ہاں، مشینیں خود بخود آ جائیں گی، آپ آدمی پیدا کر لو، آدمی پیدا کر لو، ایکسپرٹ پیدا کر لو، مشینیں خود بخود آ جائیں گی، دنیا سے مل جائے گی۔ نہیں تو ہم جمع کرتے ہیں، کیا ہے، کتنے ہوں گے بڑی مشینیں، یہاں سے پنڈی سال میں کتنے اس کے لیے جاتے ہیں، چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، انہیں سے ریشو نکالیں تو ایک سال کے خرچے سے ہمارے یہاں پر جو بڑی بڑی مشینیں ہم خرید سکتے ہیں۔ ایک یہ، اور اس کے بارے میں جتنے بھی چیک اپ کے لیے جا کے آنے والے ہیں سب کو متحرک ہونا پڑے گا، خود جس سے متاثر ہو اس ادارے کو آگے لانے کی کوشش کر لیں۔ یہ آپ نے نہیں دیکھا، یہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں، اس کی ماں کو ایک بیماری لگ گئی تو ہر بڑے شہر میں اسی ہسپتال کو بنا رہے ہیں۔ خود جس سے متاثر ہو آگے ہو معاشرے میں، مجھ جیسے کتنے غریب ہوں گے جو گھر کے اندر بسترے پر سسک کے مر رہا ہوگا کہ اخراجات نہیں ہے، جب گھر کی دہلیز پر میسر ہو جان بچ جائے گی۔ فلاح ہے، انسانیت ہے، کوئی انسان مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے جس نے ایک آدمی کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح کے یہ آج ان کی ذمہ داری۔ تیسرا، آج ہے عالمی یوم خواندگی، انٹرنیشنل لیول پر آج عالمی یوم خواندگی منائی جا رہی ہے۔ خواندگی یعنی کیا؟ پڑھا لکھا معاشرہ۔ اس لیے آج ہماری تعلیم و تربیت کے ادارے گورنمنٹ سے کہنا نہیں آپ معاشرے میں جان آ جائیں، گورنمنٹ قدم چوم کے آپ کے پاس آ جائے گی۔ ایسے افراد کو بھیجیں جس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو۔ ایک ہمارے ہاں بالکل ہم کہتے ہیں جی، کبھی اخبار والے کہتے ہیں، اسکول کے رزلٹ والے کہتے ہیں ہمارا تو اس سال 95% رہا جی رزلٹ، ماشاءاللہ۔ ہمارے کالج کا اس سال اتنے فیصد رہا، اس سال ہماری ڈگری کالج کے جو رزلٹ ہے 18%، ماشاءاللہ۔ ابھی رزلٹ جو آیا ہے 18% رہے۔ یہ صرف کالج والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، میرے بھی کالج سے تعلق ہے، بچے کے ذہن میں پڑھائی کے رجحان ہی نہیں ہے۔ معاشرہ اس طرح سے بن گیا ہے گویا کہ گورنمنٹ اداروں میں تو پڑھنا بھی سب کچھ پرنسپل کی ذمہ داری، ٹیچر کی ذمہ داری، بس وہی کرے تو کرے، معاشرہ کوئی نہیں ہے۔ رات کی تاریخ، اب آپ کو میں بتاؤں، ابھی سے لے کر سوچو، اس پہ غور کر لو، ابھی یہ سماج کے ذمہ داروں کی آ جائے گی آپ کو۔ سماج کے ذمہ دار جو میں ابھی میرے پاس فہرست ہے، میں ان کو کل بتاؤں گا۔ معاشری طور پر دھرموں میں جو جلوس دی ہوئے دخون چیز نکلس پر یہ دو پوچھے یہ ذمہ داری نا دستوں جو مجھے دخون چیز نکلس پر بچی کو خور خور سمایا، اللہ اکبر۔ یہاں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے صرف کل سے جب عاشورہ ہوگا 46 تک چیلوں تک ماتم کرو، ضرور ماتم کرو، لیکن بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب مت کرو۔ 2.5 مہینے 2 مہینے آپ پڑھائی سے ادھر رکھ کے امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ آگے نکل رہے ہوں گے، بہت سارے ادھر پڑھ رہے ہوں گے، اوپر سے آپ نے لاؤڈ اسپیکر کو چھوڑ کر سب کو بے سکون کر کے امام حسین کو خوش کرنے کے لیے، کاش۔ لیکن کچھ ایسے ہیں لیکن مانتے نہیں معاشرے میں،
लाउड स्पीकर को ऊपर से उतार के किसी कमरे में बंद करना चाहिए। अनपढ़ लोग मुआशरे के जिम्मेदार बन के हमारे तालीम और तरबियत के सिलसिले पर ऐसे कुल्हाड़ा मार रहा होता है, न खुद पढ़ता है न दूसरे को पढ़ने देता है। ये साजिश है अंदर से। मातम करो जरूर, मातम करो, लेकिन किसी को आजादारी और दिल आजारी में फर्क बहुत होता है। आजादारी कर लो, दिल आजारी मत करो किसी की। मुआशरे के अंदर काम करो। तालीम के हवाले से पूरे जितने भी मसलक को मत देखो, जितने भी एजुकेशन के माहिरीन हैं, शिया हो, सुन्नी हो, नूरबख्शिया हो, अहले हदीस हो, इस्माइलिया हो, और यहाँ के जितने भी हो, बल्तिस्तान के जितने भी मुझसे हो, सबको मिलके, जो आप रिटायर हो चुके हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, जो क्योंकि अब इसमें इदारा बन जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या करना आपने, स्कूलों में जाके आपने लेक्चर देना है, उलमाए किराम को आपने लेकर जाना है। तालीम सिर्फ नहीं है, ये गरीब तालीम तो मोहताज है तरबियत की। जहां तरबियत न हो, तालीम खुसूसन खवातीन के लिए अल्लाह मरबल करी। जिस इल्म की तालीम से जन होती है में नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नजर मौत। माशरा भी कर रहा होता है। इसलिए आज यौम ख्वानदगी है तो पाकिस्तान लेवल पे हमें सोचना होगा। सार्क ममालिक में पाकिस्तान सबसे आखिरी दर्जे पर है तालीम ख्वानदगी की शर्त क्या है। सार्क ममालिक में अभी इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो पाकिस्तान का पता नहीं कहां मकाम आता है। क्यों बताऊं, ये इसमें सोचना होगा पाकिस्तान के अहमदारों को। पिछले 15-20 सालों में तालीम आपकी जीरो हो रही है। क्यों? आपके मुल्क को सिर्फ और सिर्फ दिफा पे लगा के रखा है। जिस तरह से भुट्टो के दौर में 1971 में पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत का आगाज किया, उसी दिन से पाकिस्तान के खिलाफ अंदर अंदर से कुव्वतें काम करना शुरू कर दी है, ताकि पाकिस्तान से तालीम के रेशो को कम कर दिया जाए। और पाकिस्तान छठा दुनिया का न्यूक्लियर पावर बन गया। पाकिस्तान इस्लाम का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर बन गया। उसी दिन से जितना बड़ा आदमी होगा उतने ही बड़े दुश्मन होंगे। छोटे आदमी का छोटा दुश्मन होता है। बड़ा मुल्क बन गया तो आपके दुश्मन भी बड़े हैं। आपको उसी दिन से तालीम के लैंड से हटाने की कोशिशें शुरू हो गई, जिसके अंदरूनी तौर पर सूबे के अंदर से इधर से उधर दहशत गर्दी ये वो कर आपके 80% बजट जो आपके दिफा पे खर्च हो रहा है, आपकी तालीम पे खर्च नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है आप कौमी एतबार से, तालीमी एतबार से आपकी शर्फ तालीम नीचे जा रही है। इसको हमें सोचना होगा। हमारे यहाँ पर स्कर्दों में एक माहौल है, तालीम का है, ये है वो है कि शोशा है। मैं आपको बताऊं, तालीम का है, तालीम का एक माहौल है, तरबियत आपकी जीरो होती जा रही है। तरबियत अब ये जो स्कूलों वाले कुछ इसमें से निकालते हैं, उसमें क्यों जी ये हमारे इतने फीसद हैं। अजीज मोहतरम, आपने अगर फीसद निकालना है तो जितनी क्लास है उन तमाम के फीसद दबो जो आपकी क्लास में एडमिशन है। आप एक डिटेंशन टेस्ट लेकर जो मखसूस लोगों को उधर आप जो माफ रखना आप उसमें से जो तेज है, जो जहानत के मालिक है, जिनके किसी के हवाले से उसके अंदर काबिलियत है, उनको चुन के आप उसको आगे रेगुलर बनाते हैं। जो इसमें नालायक हैं, साल भर फीस लेते रहे, साल भर पढ़ाते रहे, उनको अलग करके उसको कहा अब्बा से कहो प्राइवेट फार्म पर दो, ठीक है, अब्बा से कहो तुम आगे नहीं चल सकते, ठीक है जी, निकाल दो, हमने स्कूल के लेवल को आगे लेकर जाना है, तुझे हमने पीछे लगाना है। क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं, उसमें से 20 को निकालते हैं, 30 को आउट करते हैं, तुम प्राइवेट फार्म पर दो, ठीक है जी, हमने आगे मुआशरे को रिजल्ट भी देना। अब 20 में से जाहिर सी बात है, आप देखिए 20 में से 12 पास हो गए तो कहते देखा हमारा रिजल्ट 60% था। अरे वो 30 बेचारा किस करते में वो, आपका तो रिजल्ट जो है आपके 40 से पहले तो वैसे भी रिजल्ट नीचे आ गया है, 30 प्राइवेट हो गए। ये मुआशरे पर वो ही नहीं दिया। वहीं से मैट्रिक में जो आ जाते हैं, जिस बच्चे को साल भर पढ़ाने के बाद प्राइवेट करते हैं, उसी दिन से बच्चे की जहानत, चोर डाकू, चरसी, सिगरेट नोशी और चौकों में जाके आइसक्रीम खाने वाला, चंगम खाने वाला, मोटरसाइकिल को किक लगा
کے مطابق ایک کلاس میں کتنے بچے ہونے چاہیے؟ کتنے ہونے چاہیے؟ 30 بچے کلاس میں ہونے چاہیے۔ اب آپ کی کلاس میں 50 سے 60 بچے، چہرہ دیکھ کے جس طرح انتہائی معذرت کے ساتھ ایک ڈاکٹر روز میں چیک کریں گے زیادہ سے زیادہ 20 سے 25۔ اب ایک ڈاکٹر بیچارے پر اتنا لوڈ ہے 200 مریض کو دیکھنا ہے، مریض کو دیکھیں گے، مرض کو دیکھنے کے ٹائم نہیں ہے بیچارے کے پاس۔ اب وہ مریض کو دیں گے نام کیا ہے جی؟ اچھا یہ ہے جی، چلو مرض بتانے سے پہلے دوائی چارج ہوئی ہے، لو کھاؤ جی۔ کیا کرے ڈاکٹر؟ نہ کرے تو آگے سے اس کو ڈانٹ ہے، لائن میں کھڑے ہیں، کیا کرنا ہے؟ بیچارہ مریض کو دیکھتا ہے، مرض کو نہیں دیکھتا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بیچارے ٹیچر کو پڑھانا ہے 30 بچوں کو، 25 سے 30 کو، اب اس نے 50 کا چہرہ دیکھنا ہے، کاپی چیک کرنا ہے۔ کیا کرے گا عزیزان؟ ہم خوش ہیں بچہ پڑھ رہا ہے، بچی اسکول میں جا رہے ہیں، باپ بیچارہ صبح ناشتے میں بھی نمکین چائے اور سوکھی روٹی کھا کھا کر بچے کی فیس ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچہ بگڑ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ماہر تعلیم آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو کلاس میں تھی، ٹیوشن میں کتنے ہونا چاہیے؟ آپ کو پتا ہے ٹیوشن کلاس کا آدھا ہوتا ہے۔ ٹیوشن اکیڈمک میں کلاس کا آدھے کو پڑھانا ہوتا ہے۔ اگر کلاس کی اسٹوڈنٹ آپ کی 30 ہے تو جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ 15 کو پڑھائیں گے، 15 سے زیادہ کلاس نہیں رہ سکتے۔ اب آپ نے جس اکیڈمی میں دیکھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جامع مسجد سے ابھی نماز جمعہ ختم ہو کے نکال رہے ہیں۔ یہ آپ کی تعلیم کا اور تربیت کا ہے، جس میں لڑکے لڑکیاں سارے، میرے اسٹوڈنٹ بھی ہے، میں نے کہا لڑکے تم اس اکیڈمی میں کیوں جاتے ہیں؟ سر وہاں پر ہم نے انگلش لینگویج سیکھنا ہے، لڑکیوں کو آمنے سامنے رکھ کر ہم نے انگریزی بولنا ہے۔ نہیں بیٹا، آپ انگریزی نہیں بول رہے، آپ وہاں انگریز بننے جا رہے ہیں، آپ اسلام کی دھجیاں اڑانے کے لیے جاتے ہیں۔ حرام ہے، حرام۔ تربیت کے اصولوں میں ماہر تعلیم آنا ہوگا، تنخواہ لے کر گھر میں بیٹھ جائیں، پنشن لے کر گھر میں بیٹھ جائیں۔ جی ہاں، میں تو بہت ہی آگے، آپ جناب عالی، آپ ڈائریکٹر بنے ہیں، آپ پرنسپل بنے ہیں، آپ ہیڈ ماسٹر بنے ہیں، تو آپ خود بہت ذہین بنے۔ آپ کے اندر صلاحیت تھی تو آپ کو اتنے وسائل فراہم کیے، یا تو آپ قوم کے ساتھ دھوکہ کر کے خواہ سیٹ پہ بیٹھے رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ آپ کے اندر ہے، پوٹینشیل ہے تو آپ کو رکھا گیا ہے۔ اب آپ آنے کے بعد ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی کیا؟ عالمی خواندگی کو بناؤ، خواندگی کے علاوہ عالمی تربیت کو بھی۔ میں نے ایجوکیشن والوں کو اپنے نام کے تھوڑے سے ادارے کے نام تبدیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ ایک دفعہ یہاں کسی پروگرام میں ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب آئے تھے، میں نے ان سے کہا تھا مہربانی کر کے آج کے بعد سے ہمارے محکمہ تعلیم کو صرف تعلیم مت رکھو، آپ کے ادارے کا نام اوپر ہیڈی سے کر لو محکمہ تعلیم نہیں، محکمہ تعلیم و تربیت۔ محکمہ تعلیم و تربیت ہونی چاہیے آپ کے ادارے کا نام ہی۔ ظاہر ہے ایک استاد معاشرے کے لیے بہترین انسان دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے نبی ہونے پر فخر کبھی نہیں کیا، رسول ہونے پر کبھی ناز نہیں کیا، اگر ناز کیا ہے تو فرماتے بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر دیا ہے۔ استاد نظریے کو چینج بنا کر کے ایک انتہائی خام بال کو معاشرے کا ایک بہترین انسان بنا کے استاد پیش کر لیتا ہے۔ لیکن ادارے کے اوپر لکھا ہوا ہے قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے، یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے، یہاں صرف اسی سے نہیں بلکہ آپ اگر کام نہ کریں گے تو آپ کے ادارے کے شعر میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ قسمت نوع بشر تذلیل ہوتی ہے، یہاں اگر آپ صحیح تربیت نہ ہو تو قسمت نوع بشر کی تذلیل ہوتی ہے وہاں پر۔ ہاں، مقدس پیشہ ہے، اس کو ایجوکیشن کے حوالے سے جو کوالٹی ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، اس کے لیے تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ تربیت اگر دے ایک استاد یزید کے بچے کو حسین ابن علی امام سجاد کا دوستدار بنا سکتا ہے ایک استاد۔ خلفائے بنی عباس میں سے عبدالعزیز کو ہم نے دیکھا، عمر بن عبدالعزیز کو ایک استاد نے آل محمد کے دوستوں میں سے، اگرچہ اتنے محب تو نہیں تھے، دوستوں میں سے قرار دیا اور فتح کو کتنے سالوں کے بعد واپس کر دیا۔ ایک استاد معاشرے میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔
کے لیے آج مجھے فہرست دے دو، کل میں نے آپ کو ذمہ داری لگانی ہے، کتنے محکمہ ایجوکیشن سے، بڑے بڑے پوسٹ سے، وہاں سیکٹری لیول سے جو ریٹائر ہو گئے ان کی فیس دے دو، ہم ان کے دروازے پہ جا کے مہربانی کر کے آگے آؤ، نہیں کرے گا پھر آئندہ بات کرے گا ہم ان کے گریبان پکڑ لیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس قوم کو سنبھالو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ موقع فراہم کر دیا ہے، آپ اپنے اس روشنی سے اس تاریخ معاشرے کو نور علم سے روشن کر دیں، یہی ہمارا ہے۔ تربیت ایسی ہوتی ہے۔ 3-4 ڈپارٹمنٹ ہو گئی عالمی شرح خواندگی کے حوالے سے، یہی مولا حسین اصلاح چاہتے ہیں۔ ماں کی تربیت ہوتی ہے، ماں کی تربیت، باپ کی تربیت اور استاد کی تربیت، معاشرے کے اثرات، جب یہ تین مل جائیں تو ایک عام انسان بہت بڑا ذمہ دار انسان بن جاتا ہے۔ انہی میں سے جب آپ نے دیکھا ہوگا دامن کا کتنا اثر ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یار ان کی کتنی قدر کرتے ہیں، آپ کے یا آپ کے خاندان کے کسی بچے کو کسی استاد کے پاس بھیجا، جب وہ سورہ الحمد سیکھ کے واپس آ گئے تو یہ جو آپ ہم پیسے دیتے ہیں، اگر آپ تربیت دیں تو کچھ بھی نہیں، آپ کی خدمت بہت ہے، بہت خدمت ہے، آپ کسی ایک کو انسان بنا رہے ہیں، انسانیت کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، اس کی جتنی بھی دیر خدمت کر لیں وہ کم ہے۔ امام علیہ السلام جب ایک معلم کے پاس بچے کو بھیجا، وہ سورہ حمد یاد کر کے واپس آ گیا۔ دوسرے دن مولا حسین علیہ السلام بہت بڑے تحفے، تحائف، بڑی بڑی قیمتی چیزیں لے کر اس کے سلام کے لیے جاتے ہیں۔ استاد نے کہا حضرت رسول آپ نے بہت زحمت کی، زحمت آپ نے اٹھائی ہے، اس بچے کے دل و دماغ میں قرآن کا ایک سورہ نازل کیا آپ نے فرشتے کا کام کیا ہے، میں آسمان کے ستارے اٹھا کر آج آپ کے قدموں میں بھی رکھ لیتے تو یہ کم تھا، آپ کی خدمت بہت ہے، آپ نے سورہ عزیزان محترم، میں سکول میں جاتا ہوں، باخدا چیک کیا 99% کو الحمد صحیح یاد نہیں ہے، 99% کو سورہ الحمد صحیح پڑھنا نہیں آتا، تو تربیت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا میں پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے، لیکن متدین پڑھے لکھوں کی ضرورت ہے، دیانتدار پڑھے لکھوں کی ضرورت ہے، امانت دار پڑھے لکھوں کی ضرورت ہے، جو اپنے باپ کے لیے بھی فخر بن سکے، باپ کو سرخروئی دے سکے۔ انہی میں سے ایک علی ابن الحسین علی الاکبر ہے، جس پہ دشمن کو صرف نہیں بلکہ امام وقت بھی ناز کر رہے ہیں۔ ایسی تربیت علی اکبر کی۔ عزیزان محترم جوانوں، حسین نمونے کے طور پہ دیکھے گئے، صبح عاشوراء کسی اور سے بھی اذان دلوا سکتے تھے، کسی اور سے بھی اذان سب کو یاد تھی، لیکن حسین یہ تمنا کرے بیٹا علی اکبر آج زندگی کی آخری صبح ہے تو صبح قیامت تک تیری آواز فضائے عالم میں گونجتی رہے، اکبر آج کی اذان آپ نے دینا، یہ حسین کی خواہش ہے۔ اس لیے جب نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتے، نانا کی گفتگو سننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو حسین علی اکبر کو سامنے رکھتے، شاید آج آخری نانا کی گفتگو کی خواہش حسین کے دل میں آ گئی تو کہا اکبر آج اذان آپ نے دینی ہے، ایسی اذان بھی صبح قیامت تک یاد رہے گی۔ جوانوں، جب بھی اذان کی آواز آ جائے، جوانوں اکبر کو ضرور یاد کرو، مگر مسجد کی طرف آؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ بخدا اس کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے دل و جگر پر بہت کنٹرول کیا۔ میں آپ کو سارا واقعہ نہیں سناؤں گا، مگر ایک واقعہ ضرور سناؤں گا۔ دشمن نے امام خمینی سے فخر الشباب مصطفیٰ خمینی کو چھین لیا۔ مصطفیٰ خمینی امام خمینی کی امید آئندہ، یعنی خمینی اپنے لیے سوچتے تھے میرے مصطفیٰ موجود ہے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن مصطفیٰ شہید ہو گئے تو خمینی کو بتانے کے لیے کسی کی جرات نہیں ہو گئی، مصطفیٰ شہید ہو گیا۔ لیکن کسی نے کہا، نماز کے بعد ذکر کیا، آبا جان صبر کر لیں، مصطفیٰ شہید ہوا، ایک آنسو بھی نہیں بہایا، ایک آنسو بھی نہیں بہایا۔
خدا کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، اس میں مسئلہ تھی، میں صبر کروں گا، شکر کروں گا۔ جب دفن ہو کے تیسرا دن ہوا تو کسی ذاکر کو بلایا۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے، علیہ صاحب میں امام خمینی کے ساتھ 20 سال ساتھ رہا ہوں، تو فرماتے تھے جب ہم نے یہ دیکھا تو امام خمینی نے مجھے کہا، علیہ صاحب آج مجلس رکھیں، مجلس میں کسی روزہ خوان یعنی مجلس پڑھنے والے کو بلاؤ اور اس سے یہ کہہ دو آج مصطفیٰ کی جو تیسری تاریخ ہے مگر سیوم ہے تو وہاں پر ذکر علی اکبر ہونا چاہیے۔ جب علی اکبر کا تذکرہ ہوا، بخدا علی اکبر کا تذکرہ ہوا تو امام خمینی اس طرح سے روئے جیسے جوان بیٹے کی جدائی میں ماں روتی ہے، رو رو کے فریاد کرنے لگے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا، آغا جان مصطفیٰ کی شہادت پہ اتنے نہیں روئے، اکبر کا جب نام لیا تو اتنا رویا؟ تو کہا رونے کے لائق مصطفیٰ نہیں اکبر ہے، اگر جوانی کو سامنے رکھنا ہے تو حسین کے اکبر کو یاد کر لو، اللہ مصطفیٰ جیسے لاکھوں اکبر پہ قربان ہو۔ اس لیے حسین اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اکبر سے ودا کر رہے ہیں۔ شیخ جعفر شستری اعلی اللہ مقامہ خصائص حسینیہ میں ذکر فرماتے ہیں، علی اکبر کے اجازت سے شہادت تک حسین پر 3 دفعہ حالت احتضار طاری ہو گئی۔ 3 دفعہ حالت احتضار طاری ہو گئی، یعنی موت قریب ہو گئی، لیکن سامنے ابوالفضل عباس تھے، زینب کبریٰ، ہر ایک نے حوصلہ دیا۔ ایک کب جب علی اکبر بنی ہاشم میں سب سے پہلا شہید علی اکبر ہے، میدان میں سب سے پہلے علی اکبر گئے، خاندان بنی ہاشم میں علی اکبر جب سامنے آ گئے اور بابا سے کہا، ابا جان مجھے اذن جہاد دے۔ واللہ جب اکبر نے موت کی خواہش کی تو حسین خاموش ہو گئے، چوپ بیٹھ کر حسین پر حالت احتضار طاری ہو گئے۔ فنظر الیہ نظر آئس، اکبر کے چہرے سے لے کر پاؤں تک حسین نے ایک مایوسانہ نظر دوڑائی۔ سامنے لوگوں نے پکڑ لیا، حسین پر حالت احتضار طاری ہو گئی۔ تھوڑا سا سنبھال کے یہ کہا، بیٹا اکبر تجھے کیا اندازہ اکبر، اگر تیرا بھی تیرا جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو باپ کے سینے کا اندازہ ہوتا۔ ایک یہ مرحلہ بڑا سخت ہوا۔ دوسرا علی اکبر میدان میں گئے، سارے شہداء سے ہٹ کر علی اکبر ایک دفعہ پھر واپس خیمگاہ آ گئے، 80 دشمنوں کو فنار کر کے علی اکبر واپس آ گئے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کہا جاتا ہے علی اکبر شاید آتے ہوئے باپ کی حالت اچھی نہیں تھی، ذرا جا کے بوڑھے باپ کی خبر تو لے لوں۔ واللہ یہ صرف نہیں بلکہ حسین پر اتنا گران گزرا، دربار ابن زیاد میں سر حسین کو لایا گیا، سامنے ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کھڑی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اے حسین اتنا سفید